السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ ایک خاتون تھی، ایک لڑکی تھی پاکستانی 19 سالہ اقرا جیوانی، وہ پہنچتی ہے بھارت نیپال کے راستے، اور ایک آن لائن گیم تھی، اس کے ذریعے ان کی آپس میں دوستی شروع ہوئی۔ خیر یہ ہم آگے چل کے بات کریں گے، اسی طرف ہم آتے ہیں، لیکن پہلے ہم گیمز کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں پب جی ہے، اس طرح کال آف ڈیوٹی ہے، یہ لوڈو اسٹار گیم ہے، اس طرح اور بہت سی گیمز ہیں۔ تو ان میں آپ چیٹنگ کا آپشن ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ اس میں ساتھ آپ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، ساتھ آپ چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کے کئی آپس میں روابط ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس طرح کے جو ہے نا وہ ڈراپ سینز ہوتے ہیں۔ خیر اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایک پاکستانی 19 سالہ لڑکی تھی جی، اقرا جیوانی، اور حیدرآباد کی جو رہائشی، اور کالج میں یہ پڑھتی تھی کینٹ میں حیدرآباد۔ ہوا کچھ یوں کہ یہ لڑکی جو ہے وہ لوڈو اسٹار گیم جو ہے اس نے وہ کھیلنا شروع کی۔ جب آپ لوڈو اسٹار گیم کھیلتے ہیں تو اس کے بعد اس میں جب آپ گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں تو ہزاروں لوگ آن لائن پڑے ہوتے ہیں، تو آپ ظاہر ہے لوڈو اکیلے تو نہیں کھیلتے، ساتھ آپ کے اور دیگر لوگ بھی ہوتے ہیں، 4 بندے ہوتے ہیں ٹوٹل۔ تو وہ آن لائن جو ہے نا آپ چیٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ میسیجز بھیج سکتے ہیں، آپ نمبر شیئر کر سکتے ہیں۔ خیر اس طرح اس بچی کا ایک لڑکے سے رابطہ ہوا جو کہ انڈیا کا تھا، ٹھیک ہے۔ اب انڈیا کا جو لڑکا تھا وہ اس نے آپ ملائم سنگھ اس کا نام ہے، ملائم سنگھ یادو۔ اچھا، اس نے بچی کو اس طرح ورگلایا، اس نے اس کو ایک تو شادی کا جھانسا دیا، اس کے بعد سب سے پہلا سوال جو تھا لڑکی کا وہ یہ تھا کہ مذہب کا۔ تو اس نے ایک مسلم نام بتایا، غالباً فضل، اس لڑکی کو، اور اس کے بعد اس بہانے ان کی رابطے بڑھتے گئے، اور لڑکی کو اس نے آن لائن ٹکٹس بک کر کے دیں، جس کے بعد لڑکی جو ہے دبئی کے راستے پہنچتی ہے جی نیپال، کھٹمنڈو، کیونکہ کھٹمنڈو جو ہے وہاں سے آپ آگے انڈیا جو ہے وہ انٹر ہو سکتے ہیں۔ یہ لڑکی وہاں سے ادھر پہنچی، اور اس کے بعد یہ سپٹمبر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے پیرنٹس نے اس بچی کی گمشدگی کی رپورٹ بھی کروائی متعلقہ تھانے میں، حیدرآباد میں، سندھ میں۔ لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا۔ پھر اچانک ایسے ہوتا ہے کہ اب سے کچھ دن پہلے انڈین میڈیا کے اوپر ایک خبر آتی ہے، سب لوگ سب ٹی وی چینلز ہندوستان کے وہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں کہ جی کوئی لڑکی اس طرح سے ہے پاکستانی، اور وہ گرفتار کی ہے پولیس نے، جس پر جو اقرا کے جو والدین ہیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ تو ان کی بیٹی ہوتی ہے، جس کے اوپر معاملہ جو ہے نا کھل کے سامنے آتا ہے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ جو ملائم سنگھ تھا اس نے شادی کی، اور یہ اس کے بعد سپٹمبر اکتوبر کے بعد سے یہ اکٹھے رہ رہے تھے ہندوستان میں۔ اب وہاں پہ رہتے رہتے اس طرح ہوا کہ ایک تو جو ملائم سنگھ تھا اس نے جھوٹ بولا تھا اقرا کے ساتھ، مذہب کا جھوٹ بولا تھا، اور کچھ اور بھی ان کے آپس میں مسائل پیدا ہوئے۔ یہ سارا کچھ انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ جو لڑکی تھی وہ ناسمجھ تھی، وہ نادان، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا ایلیگل سٹے ہے اس ملک میں۔ وہ لڑکی پہنچتی ہے جی وہاں پہ متعلقہ تھانے میں، اور جیسے ہی وہ تھانے گئی تو سب سے پہلے تو آپ سے وہ شناخت پوچھیں گے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے۔ تو آئیڈینٹی تو اس کی تھی کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو غیر قانونی طور پر رہ رہی تھی، بلکہ چھپ کے وہ تو وہاں پہنچے تھے۔ لڑکے نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اچھا نہیں کیا، اور جو کچھ اس نے کہا تھا ظاہر اس کا وہ الٹ نکلا۔ وہاں پر وہ ایک معمولی سا ایک ملازم تھا، کوئی سیکیورٹی گارڈ تھا، وہ کہیں پر چند ہزار جو ہے وہ روپے کما رہا تھا، اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جس وجہ سے۔ اس کے علاوہ لڑکے کو یہ بھی تھا کہ یہ اب اس نے پاکستان میں کیوں رابطے کرنا شروع کر دیے اپنے پیرنٹس سے، ظاہر اس کے پیرنٹس جہاں پر پریشان تھے۔ اس کے بعد پولیس نے گرفتاری کی، اور اس طرح پاکستان سے دبئی سے نیپال، کھٹمنڈو میں ان کی شادی، اور کھٹمنڈو سے انڈیا میں پہنچتے پہنچتے اس کہانی کا یوں ڈراپ سین ہوا۔ اب جو ہندوستان کی پولیس ہے، بنگلور پولیس، اس نے مقدمہ درج کر لیا ہے، ان کی جو ڈپٹی کمشنر آف پولیس ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کیا فوراً۔ ایکٹ کے تحت جو ہے اقرا کے اوپر، اقرا جیوانی کے اوپر، جن کا وہاں پر جو ہے وہ راوا یادیو کے نام کے طور پر یہ جانی جاتی تھیں ہندوستان میں، ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی ہے۔ اس کے علاوہ لڑکے کے اوپر بھی کی ہے، اور جس گھر میں وہ رہ رہے تھے شناخت چھپانے پر، ان کے اوپر بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ ظاہر ہے ایک دوسرا ملک ہے، اور پاکستان اور انڈیا کے حالات کا تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے۔ تو ہندوستان نے ابھی اس چیز کی انٹروگیشن کر رہا ہے کہ یہ جو لڑکی تھی یہ کہیں ایجنٹ نہ ہو، یا 100 چیزیں ہوتی ہیں۔ جب پاکستان میں کوئی انڈین گرفتار ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی پروسیجر فالو کیا جاتا ہے۔ ہمارا جو پاکستان کا وزارت خارجہ ہے،
ہمارا جو فارن منسٹری ہے انہوں نے بالکل وہ رابطہ بھی کر لیا ہے وہاں پر متعلقہ حکام سے، اور ایف آئی اے جو ہے پاکستان میں، انہوں نے بھی اس بات کی، ڈائریکٹر ایف آئی اے نے تصدیق کی ہے کہ بچی کے جو پیرنٹس تھے وہ رابطے میں تھے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہندوستانی گورنمنٹ بچی کے جو پیرنٹس ہیں ان کو ہندوستان بلائے، وہاں پہ ان کی جو ڈاکومنٹیشنز ہیں وہ ڈاکومنٹس دیکھیں، ان کی تصدیق کرے، اور اس کے بعد ہی بچی کی جو ہے وہاں پر جو لڑکی ہے اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے، اس کو وہ رہا کر دیں گے۔ یہ سٹوری کو پہلی نہیں ہے، اس سے پہلے 2022 میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا، 2019 میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ہوا تھا۔ واقعات تو روز ہوتے ہیں لیکن جو رپورٹ ہوئے تھے، اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، ٹیکنالوجی بہت زیادہ جو ہے نا اس نے ڈیولپمنٹ اور انہانسمنٹ کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا مس یوز کیا جائے اور اس طرح کی چیزیں، اور پھر ایک سوشل میڈیا ہو گیا یا اس طرح کی جو آن لائن ورڈ ہے، اس کے بارے میں فیک ورڈ کیا کہا جاتا ہے، ایک ایسی ورڈ جو کہ ایلوژن کا شکار ہے، اور اس میں دیکھیں آپ کے پاس کوئی اتھینٹک چیز ہی نہیں ہے، آپ کسی طرح سے کسی بھی چیز کو اتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتے، کس طرح ویریفائی اس کو نہیں کر سکتے کہ کون کیا ہے، آپ کوئی بتا رہا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اب اس کیس میں آپ دیکھ لیں کتنا بڑا جھوٹ بولا اس بندے نے کہ وہ مسلمان ہے۔ اب وہ اس کا جو بھی مذہب ہے اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک اس طرح سے ایک لڑکی کو جھانسا دے کر اس کے ساتھ جھوٹ بول کر اس کو کہاں اس نے بلایا ہے۔ اقرا جوانی نے بھی ابھی اپنے پیرنٹس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور انڈین پولیس اس چیز کو بھی انٹروگیٹ کر رہی ہے کہ بچی جو ہے اس نے پاکستان میں اگر رابطہ کیا ہے تو کس سے رابطہ کیا ہے، کون لوگ اس سے رابطے میں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو کہ ڈپٹی کمشنر آف دہلی جو ان کی بنگلور پولیس ہے اس نے یہ بات کی ہے، اس نے کہا کہ آن لائن ٹکٹس جو ہیں جو کہ جو ملائم سنگھ نے اقرا کو کروا کے دیے پاکستان سے دبئی کے، وہ کافی مہنگے ٹکٹ اس نے کیے ہیں آن لائن۔ تو انہوں نے کہا کہ جو فائنینشیل کنڈیشن ہے اس لڑکے کی، اس کی ملائم سنگھ کی، وہ کوئی اتنی ساؤنڈ نہیں ہے، کوئی اتنا امیر آدمی نہیں ہے وہ۔ تو ہم نے اس چیز کو بھی اسٹیبلش کرنا ہے کہ اتنی جو مہنگی ٹکٹس ہیں، اور جو اقرا جوانی ہے ان کا بھی کوئی بیک گراؤنڈ اتنا زیادہ کوئی ساؤنڈ نہیں ہے، تو یہ ٹکٹس افورڈ کس طرح کی ہیں ملائم سنگھ نے کہ اتنی لاکھوں روپے کی ٹکٹس اس نے کروا کے دے دی ہیں دبئی کی، کراچی سے، اور اس بات کو بھی انٹروگیٹ انڈین پولیس کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کہ جو ایف آئی ہے پاکستان کا، اس نے، ہماری جو فیڈرل انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے، اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ لڑکی جو ہے اس نے ان ڈیٹس میں کراچی سے فلائی کیا ہے ٹو دبئی ایمریٹس ایئر لائن سے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں آگے چل کے کھلیں گی، آگے چل کے ان کے اوپر انٹروگیشن ہوگی کہ کیا ہے، لیکن اس میں اس لڑکی جو کھیل رہے ہیں ان کے علاوہ جو پیرنٹس ہیں ان کے اوپر بھی ایک رسپانسبلٹی آتی ہے کہ ان کو بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملات کس طرف جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور آگے چل کے ان کا جو ڈراپ سین ہوتا ہے وہ بہت خوفناک ہوتا ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہت شکریہ۔